بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے یہ موضوع لے کر آئے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر زیر بحث ہے، جس کا تعلق کرامات کی اصولی اور شرعی حیثیت سے متعلق ہے۔ اس ضمن میں چند پروگرامز ہیں جو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئے ہیں، اور جس میں علماء سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ فلاں کرامت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ کرامت اور معجزے سے متعلق چند اصولی مباحث کو ناظرین کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ بہت سارے اعتراضات اور خلط مبحث جو پیدا کیے جا رہے ہیں وہ صاف ہو جائیں اور اصولی موقف جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معجزے کا اور کرامت کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حکم عقلی میں اور حکم عادی میں کیا فرق ہے۔ ناقدین کرامات ہوں یا ناقدین معجزات، ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں میں وہ فرق نہیں کر پاتے۔ اس موضوع پر ہم نے الگ سے کچھ گفتگو کر رکھی ہے کہ حکم عقلی کیا ہوتا ہے، جو اصل میں 3 احکام کا نام ہے: واجب، محال اور ممکن۔ یہاں ہم مختصراً آپ کے سامنے اس کا ایک تعارف رکھتے ہیں۔ واجب کا مطلب وہ شے ہے جو صرف ہوتی ہے اور جس کا نہ ہونا محال ہے۔ نہ ہونا محال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی میں اس کا نہ ہونا سوچوں تو ایک تضاد لازم آ جائے۔ اس کے مقابلے میں محال یعنی جسے امپاسبل بینگ کہتے ہیں، یہ وہ وجود یا وہ شے ہے جس کا ہونا محال ہوتا ہے، یعنی اس کے ہونے کو سوچتے ہی ایک تضاد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ جمع بین النقیضین، تو جمع بین النقیضین کہ میں کہوں کہ ایک شے ہے اور نہیں ہے، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کسی شے میں جمع نہیں ہو سکتی کہ وہ ہونا اور نہ ہونا اس میں جمع ہو جائے۔ مثلا میں کہوں یہ لیپ ٹاپ ہے اور لیپ ٹاپ نہیں بھی ہے، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ٹرو نہیں ہو سکتی، بلکہ یا یہ ہے اور یا یہ نہیں ہے لیپ ٹاپ، یہ الگ الگ طریقے پہ ہی ٹرو ہو سکتی ہیں۔ تو نقیضین کا اصول یہ ہے کہ دو سائڈ میں سے کوئی ایک سائڈ لازماً ٹرو ہوگی اور دوسری لازماً فالس ہوگی۔ تیسرا تصور وہ ہے جس کو کہتے ہیں ممکن۔ ممکن کا مطلب ہے پاسبل بینگ، جو ہونا اور نہ ہونا دونوں کو قبول کرے۔ اسی چیز کو اگر میں ایک اور طرح آپ کے سامنے بیان کروں تو ہم یوں کہیں گے کہ حقائق 2 طرح کے ہیں۔ یا تو حقائق ایسے ہوں گے کہ وہ از خود حقیقت ہے، کسی کے بنانے سے حقیقت نہیں ہے، اسے واجب لعینہ کہتے ہیں۔ یا وہ حقیقت ایسی حقیقت ہوگی جو کسی کے اختیار یا فعل کی بنا پر ظاہر ہو گئی ہے، از خود ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ والی جو حقیقت ہے اس کو ممکنات کہا جاتا ہے، اور حکم عادی کا تعلق کسی فاعل کے فعل کرنے سے متعلق ہے۔ یعنی اگر ایک فاعل ایک خاص ترتیب کے ساتھ عادتاً فعل کرتا رہے تو ہم کہیں گے کہ یہ حکم عادی ہے، کہ مثال کے طور پہ اے کے ساتھ بی ہوتا ہے، اے کے ساتھ بی ہوتا ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، یہ ہم کہیں گے یہ حکم عادی ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ ایسا ہو اور ایسا نہ بھی ہو۔ تو چونکہ یہ چیز ممکنات میں سے ہے اور اس کا تعلق ایک فاعل کی عادت کے ساتھ ہے کہ وہ اس طرح سے فعل کرتا ہے، تو اگر فاعل اپنی عادت بدل لے تو بالکل یہ بات کنسیویبل ہے، انسانی عقل اس کو قبول کرتی ہے، اس میں کوئی استحالہ محسوس نہیں کرتی کہ مثال کے طور پہ کھانا تو کھانا پایا جائے لیکن بھوک کا مٹنا نہ پایا جائے، یا بغیر کھانا کھایا ہی مثال کے طور پہ بھوک کا مٹنا پایا جائے، کیونکہ فاعل جو ہے اس بات پر مجبور نہیں ہوتا کہ وہ ایک خاص شے کے ساتھ ہی دوسری چیز کو ظاہر کرے، کیونکہ یہ تو احکام عادیہ ہیں، یہ ممکنات کے قبیل کی چیزیں ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو معجزہ ہوتا ہے اس کا تعلق خرق حکم عقلی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی معجزہ ناممکن چیز کے ظہور کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ خرق حکم عادی کا نام ہے۔ یعنی فاعل عادتاً جس ترتیب سے چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، جب وہ اس ترتیب کو بدل لے، اپنی عادت کو بدل لے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ خرق عادت ہوا ہے۔ معجزے میں خرق عادت ہوتا ہے، یعنی جو چیز ممکنات کے قبیل میں سے ہوتی ہے اور فاعل اپنی عادت کی وجہ سے ایک خاص سیٹ یا پیٹرن سے ممکنات میں سے کسی ایک کمبینیشن کو چوز کر کے اس کو ظاہر کرتا ہے،
उस आदत को जब वो बदल के कोई और कॉम्बिनेशन चूज कर ले तो हम कहेंगे कि ये उसकी आदत में तब्दीली हो गई है। इस तब्दीली आदत को यानी मुमकिनात के दायरे के अंदर जो उसकी आदत से मुतल्लिक चीज़ें थी, जब वो इसमें तब्दीली करता है तो हम कहते हैं ये मौजज़ा कहलाता है, ना कि मौजज़ा किसी अक्लन महाल चीज़ के ज़ाहिर होने का नाम है। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मौजज़ा नामुमकिन चीज़ के ज़हूर का नाम नहीं है, बल्कि आदतन जो चीज़ फाइल करता है उसमें तब्दीली का नाम है। तो जितने भी मौजज़ात हैं, मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे उन्होंने अपनी लाठी रखी तो पानी जो है वो बुलंद हो गया और रास्ता बन गया, ये तमाम मुमकिनात में से इसमें कुछ भी महाल नहीं है, क्योंकि महाल वो होता है, इम्पॉसिबल वो होता है जिसको आप कंसीव ही नहीं कर सकते, यानी जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हैं तज़ाद लाजिम आ जाता है। तो कोई ऐसा मौजज़ा नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि वो इम्पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर ऊँटनी एक ख़ास प्रोसेस से ऊँट और ऊँटनी के प्रोसेस से ज़ाहिर होती है, लेकिन अगर ऊँटनी मिसाल के तौर पर पहाड़ से ज़ाहिर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये आदत जो है फाइल की, अब उसमें तब्दीली आ गई है कि वो पहले ऊँटनी को इस तरीके से ज़ाहिर करता था, अब दूसरे तरीके से उसने ज़ाहिर कर दिया है। ज़ाहिर है पहाड़ के अंदर तो कोई ऐसी तासीर नहीं है, और जो ऊँट और ऊँटनी का प्रोसेस है उसमें बिज़ात कोई ऐसी तासीर थोड़ी है कि फाइल मजबूर है कि बस उसी तरीके से फेल करे वरना ना करे। तो इस वजह से पहली चीज़ ये समझ लेनी चाहिए कि मौजज़ा खर्के आदत को कहते हैं, खर्के हुक्म अक्ली को नहीं कहते हैं। यहाँ ये बात भी समझ लीजिए कि नामुमकिन चूंकि हो ही नहीं सकता, वो है ही ऐसा लायक है जो शय नहीं हो सकता, तो मौजज़े में उसका भी ज़हूर नहीं होता और करामत में उसका भी ज़हूर नहीं होता। ये टेक्निकल और बारीक फ़र्क मलहूज़ रखना ज़रूरी है। अब आ जाइए मौजज़े का मफ़हूम, मौजज़ा किसे कहते हैं। तो हमारे उलमाए इकराम ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तसव्वुरात पर बहुत मेहनत करके उनके कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से अलग किया है और बयान किया है कि इनमें क्या फ़ुरूक़ है। तो मौजज़े के असल में अज्ज़ाए तरकीबी अगर आप देखें तो दरअसल खुलासा ये है कि मौजज़ा किसी दावा नबूवत करने वाले शख्स के दावे की सच्चाई को ज़ाहिर करने के लिए दिखाया जाता है। ये एक निशानी होती है जो मुद्दई नबूवत चैलेंज के साथ पेश करता है कि मैं अपने इस दावे में सच्चा हूँ कि मैं खुदा का नुमाइंदा हूँ, मुझे उसने चुन लिया है। तुम देखना खुदा एक ऐसी निशानी मुकर्रर करेगा जिसका तुम जवाब नहीं ला सकोगे। तो ये जो चैलेंज दावा नबूवत की तस्दीक के लिए एक फ़िक्र के आदत चीज़ का ज़ाहिर होना, और जो मुखालिफीन हैं, जो मुखातबीन हैं, वो उसका जवाब ना ला सकें, इन तमाम चीज़ों के साथ जो चीज़ खर्के आदत के तौर पे ज़ाहिर हो जाए उसे मौजज़ा कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान मजीद है, या मिसाल के तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं, वो अपनी कौम के सामने अपने इस दावे की सच्चाई के तौर पर पेश किया करते थे कि तुम ये नहीं कर सकोगे। इसके बरक्स जो करामत है उसमें कोई ऐसा दावा किसी शख्स की तरफ से नहीं किया जाता कि वो गोया खुदा की तरफ से नुमाइंदा बना दिया गया है, और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो लोग अबदी इक़ाब के ख़तरे से दो चार हो जाएंगे, और अब देखना खुदा मेरी सच्चाई में, मेरे इस दावे में कि मैं जो कर रहा हूँ एक निशानी मुकर्रर करेगा जिसका तुम जवाब नहीं ला सकोगे। तो जब करामत के अंदर ये तमाम अज्ज़ाए तरकीबी पाए ही नहीं जाते तो ज़ाहिर है करामत और मौजज़े का आपस में कोई लिंक नहीं है, इस माने में कि एक इल्मियाती तौर पर और हकीकत है कि वो एक शख्स के इस दावे की तस्दीक की दलील के लिए ज़ाहिर किया जाता है जो उसके दावा नबूवत के साथ एडजेसेंट होता है। वो ऐसे ही है कि यानी वैसे ही कोई खर्के आदत हो जाना ये मौजज़ा नहीं कहलाता, बल्कि मौजज़ा दावा नबूवत पाया जाए, फिर उसके साथ जो है वो तहद्दी हो कि चैलेंज दिया जाए कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, और फिर मुआरजा करना नामुमकिन हो जाए, और फिर खर्के आदत हो, यानी ये सारी चीज़ें जो है जब मिलती हैं तो इसको हम कहते हैं मौजज़ा। जबकि करामत के अंदर ऐसा होता ही नहीं है। तो बाज़ लोग ये जो एतराज़ कर देते हैं कि भाई करामत को इतना मशहूर कर दिया है, गोया मौजज़े से आगे बढ़ गई हैं, हम कहते हैं इन लोगों को दोनों का फ़र्क ही नहीं पता। एक वो निशानी है जो अल्लाह ताला लोगों को मुकल्लफ बनाने के लिए नबी का ज़ाहिर करते हैं कि अगर इसकी अब तुमने बात ना मानी तो अब तुम पर तमामी हुज्जत हो गया, अब तुम अबदी इक़ाब के मुस्तहिक ठहरोगे। जबकि करामत के ज़ुहूर में ऐसा कोई माना पाया ही नहीं जाता। तो जब ऐसा कोई माना ही नहीं पाया जाता तो दोनों को कभी भी एक दूसरे से कंपेयर एपिस्टेमोलॉजिकली इल्मियाती तौर पर हमारी तारीख नहीं किया गया, और इनमें कोई कंपैरिजन इस तौर पर नहीं है जैसे कि आज लोग खल्त मबस करके एतराज़ात खड़े करते हैं। और चूंकि
کرامت نبی کی پیروی کرنے کی وجہ سے کسی نیک شخص سے ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے خرق عادت ہے جو اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتا ہے یا اس کی ذات کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اور یہ ایک انعام ہے، اکرام ہے جو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس میں استقامت کے سبب ملتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کرامت نبی کے معجزے کے ہی تابع ہے، اس سے الگ کر کے اس کو نہیں مل جاتی۔ یہ نہیں کہ فسق و فجور میں لگا ہوا ہے اور اس سے کرامت، جو اگر کوئی خرق عادت ظاہر ہو رہی ہے ہم کہیں گے دیکھو یہ کرامت ہے۔ کرامت نبی کے معجزے کے تابع ایک حقیقت ہے، اس کے مقابلے میں تو وہ کبھی آتی ہی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتی۔ یعنی یہ امپاسبل ہے کہ کوئی شخص اٹھ کے یہ دعویٰ کر دے کہ میں جو ہے وہ نبی ہوں اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہیں جو ہے وہ عذاب ملے گا اللہ کا، اور اب دیکھنا ایک نشانی ظاہر ہوگی اور وہ نشانی فرض کرے ظاہر ہو اور ہم کہیں دیکھو یہ ایک بزرگ کی کرامت ہے، یہ بزرگ کی کرامت ہے۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی کرامت ظاہر ہی نہیں ہوتی اس طرح کے دعوے کے ساتھ۔ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ وہ اس دعوے کے ساتھ، اس جھوٹے دعوے کے ساتھ کسی کے لیے خرق عادت کے طور پہ کوئی نشانی مقرر کر دے۔ یعنی جھوٹے مدعی نبوت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں رہی کہ وہ کبھی جو ہے وہ ایسی نشانیاں مقرر کریں، بلکہ یہ سچے مدعی نبوت ہی کے لیے ہوا کرتی ہے، اور جس کے حق میں ایسی نشانی آ جائے وہ پھر اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی ہی اسی کے لیے دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء یہ بات یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ کرامت در حقیقت نبی کی جہت سے جب اسے دیکھا جائے کہ اس کی پیروی کے وسیلے سے حاصل ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں یہ نبی کے معجزے ہی کی ایکسٹینشن ہے، یہ اس شخص کا اپنا انڈیپینڈنٹ کوئی کسب نہیں ہے، کوئی اپنی خاصیت نہیں ہے جو اس کو اکیلے اپنی ذات کی حیثیت سے مل گئی ہے، بلکہ یہ فیض ہے جو اس کو ملا ہے نبی ہی کے واسطے سے۔ تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اس خرق عادت کو غیر نبی کی جہت سے دیکھیں تو وہ کرامت نظر آتی ہے، لیکن جب نبی کی اتباع کی جہت سے دیکھا جائے تو وہ نبی کے معجزے کی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو میں یوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے بعد اس امت کے جو علماء ہیں وہ اجتہاد فرماتے ہیں۔ اب اس اجتہاد کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب سے کھڑے ہو کر ایک امتی یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کی سند سے، آپ سے ملے ہوئے دین کی سند سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ گویا حکم بھی اللہ کے رسول ہی نے بیان فرمایا ہے اور میں آپ کے نمائندے کے طور پر اب اس کو واضح کر رہا ہوں، صرف ظاہر کر رہا ہوں۔ گویا مجتہد سے جیسے نبی کا حکم ظاہر ہوتا ہے، نہ کہ وہ خود بیٹھ کے ایجاد کر لیتا ہے، بہین ہی جو اولیاء ہیں یا جو نیک ارواح ہیں اگر ان سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، ان کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت ہو جائے تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ نبی کی اتباع کا تسلسل ہے، اور جو نبی کے معجزات تھے اس میں اسی کی ایک ایکسٹینشن کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کا ایک معجزہ جو ہے اس کے امتی کے ہاتھ سے بھی ظاہر کیا ہے۔ اگلی بات یہ کہ کرامات کا ثبوت وہ نصوص سے ثابت ہے، قطعی نصوص سے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ یہاں ہم اپنی بات کو بہت طویل نہیں کرنا چاہتے، مختصر بات یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات سے ثابت ہے کہ آپ کے پاس بے موسم پھل ہوا کرتے تھے اور حضرت زکریا اس پر حیران ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص جو ہے وہ پلک جھپکتے میں بہت فاصلے سے ایک تخت کو اٹھا کر لے آیا۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور اگر ہم احادیث کی طرف جائیں تو بے شمار ایسے واقعات صحیح سند سے ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ سے اور تابعین سے ایسے امور کا ثبوت ہوا ہے، ظہور ہوا ہے جن کو ہم خرق عادت کی قبیل سے کہتے ہیں، اور وہ کرامات ہیں۔ تو اصولی بات اس ضمن میں یہ ہے کہ نفس کرامت کے وجود کا اقرار کیا جائے گا۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ کرامت ہے ہی ناجائز یا امپاسبل یا ہو ہی نہیں سکتی یا یہ دین میں کوئی اضافہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس شخص کا اہل سنت والجماعت کا جو تصور ہے دین کو سمجھنے کا اور جو نصوص کے اندر صحیح طور پر بیان ہوا ہے، یہ شخص اس سے باہر جا رہا ہے، اس سے باہر نکل گیا ہے، کیونکہ ان امور کا ثبوت تو قرآن و سنت سے صحیح طور پہ ثابت ہے۔ تو نفس کرامت پر یقین رکھا جائے گا کہ یہ ہو سکتی ہے۔
تاریخی طور پر اگر ہم پیچھے جائیں تو کرامات کا انکار عام طور پہ معتزلہ کیا کرتے تھے، اور ان کو یہ شبہ لاحق تھا کہ اگر ہم کرامت کو روا رکھیں گے، جائز رکھیں گے، تو نبی کے معجزے میں اور کرامت میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، اور پھر کسی دعوی نبوت کی کرنے والے شخص کی تصدیق کا راستہ مسدود ہو جائے گا، کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پر بھی وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ان دونوں میں ایپسٹیمولوجیکلی فرق ہے، یہ دونوں بالکل الگ کیٹیگری ہیں، اس لیے علماء نے یہی جواب دیا ہے کہ معجزہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک الگ چیز ہے، کرامت اپنی حقیقت کے اعتبار سے الگ چیز ہے، اس کے اندر وہ اجزاء ترکیبی پائے نہیں جاتے۔ تو یہ جو اعتراض لوگ آج کرتے ہیں کہ جی اس سے شاید نبی کی نبوت کے اندر کوئی خلط مبحث پیدا ہوگا، ہم کہہ رہے ہیں یہ بڑا پرانا اعتراض ہے اور اس میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ تو نفس کرامت کو قبول کیا جائے گا۔ جہاں تک رہ گئی کسی معین کرامت کو ماننے کی بات، تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر وہ کرامت قرآن اور سنت سے صحیح سند سے ثابت ہو تو اس کو مانا جائے گا، جیسے میں نے کہا حضرت مریم کا واقعہ ہے، یا اور صحیح سند کے ساتھ جو واقعات حدیث میں مروی ہوئے ہیں ان کو مانا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہمیں ملی جو قرآن و سنت سے تو نہیں ہے لیکن کسی نیک بزرگ کے حوالے سے منسوب ہوئی ہے، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ بات جو ہمارے تک پہنچی ہے وہ کسی صحیح سند سے پہنچی ہے، سچے لوگوں کے اور نیک لوگوں کی خبر سے پہنچی ہے، تو ہم چاہیں تو اس پر یقین کر لیں، چاہیں تو نہ کریں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس معین کرامت پر یقین نہیں رکھتا، تو یاد رکھیے کہ کسی معین کرامت پر یقین رکھنا اگر وہ قرآن و سنت میں منصوص نہیں ہے، یہ دین میں کوئی واجب نہیں ہے۔ تاہم ہم یہ کہیں گے کہ اگر ایک واقعہ صحیح لوگوں کی، نیک لوگوں کی خبر سے ہمیں مل گیا ہے، جس پر جھوٹ کا الزام لگانے کا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ ایک قابل اعتبار انسان ہے، تو ہم کہیں گے کہ ممکن ہے ایسا ہوا ہو اور ہم اس پر یقین رکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی محال چیز کا دعویٰ تھوڑی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا لوگ اصل میں اس کو خلط مبحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ حکم عقلی اور حکم عادی کے درمیان فرق سمجھے بغیر ہی حکم عادی کے خرق کو جو ہے وہ ناممکن کہے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ اپنے کانسیپٹس کو ٹھیک کر لیں۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ کسی معین کرامت کے اوپر اصرار ہم نہیں کرتے کہ آپ ضرور مانیں، نہیں مانیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، یہ تو امت میں کسی کا موقف ہی نہیں ہے۔ تو لوگ ایسے ہی جو ہے وہ باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، گویا یہ امت جو ہے وہ ان کو نہ ماننے والے کو گنہگار کہتی ہے یا اس کو ماننے کو لازم کہتی ہے۔ تو کسی معین کرامت کے بارے میں اصول یہ کہ اگر وہ صحیح سند سے سچے لوگوں سے ہمارے پاس پہنچ گئی ہے تو ہم چاہیں تو اس کا اقرار کر لیں، اور اگر کوئی شخص سچے لوگوں سے ملی ہوئی خبر کو بغیر کسی دلیل کے جھٹلاتا ہے تو ہم کہیں گے یہ غیر سنجیدہ آدمی ہے، یہ غیر علمی رویہ ہے، یہ کوئی علمی بات تو نہیں ہے کہ سچے لوگوں سے ملی ہوئی خبر کو میں بغیر وجہ کے جو ہے جھٹلاتا پھروں، جبکہ وہ چیز ممکنات کے قبیل میں سے ہے۔ تو یہ ہو گئی چند اصولی باتیں جو کرامت کے باب میں ہمارا موقف ہے۔ اب آ جائیں چند موٹے موٹے اعتراضات پر جو ناقدین کرامت کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض لوگ یوں کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو جب سے کیمرہ بن گیا ہے نا، کرامت ہونا بند ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سطحی قسم کا اعتراض یوں ہے کہ بھائی آج کے دور میں ایڈیٹنگ کے طور پر کوئی چیز ایسی بنا لینا جو کیمرہ ریکارڈنگ لگے اور اس میں کوئی شخص اڑ رہا ہے یا وہ مہیر العقول اس سے چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو کیا ہم اس کو مان لیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں نظر آ گئی ہے؟ ظاہر ہے ایسا تو اسٹریٹ فارورڈ جواب نہیں ہے، بلکہ کیمرے کی ریکارڈنگ کا ایونچول اعتبار قائم ہوتا ہے کسی شخص کی گواہی سے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو ایک ریکارڈنگ دکھا دے کہ جی زاہد صاحب مثال کے طور پہ اڑ رہے ہیں، تو آپ اس کی تصدیق کیسے کریں گے؟ کیا اس وجہ سے کر دیں گے کہ یہ نظر آ رہا ہے کیمرے میں؟ آپ کہیں گے نہیں، اس کی مثال کے طور پہ فورنزک آڈٹ کروائیں اس ویڈیو کا۔ اچھا فورنزک آڈٹ کسی ڈیوائس کے ذریعے سے کیا جائے گا، وہ ڈیوائس صحیح حالت میں تھی جس سے فورنزک آڈٹ کیا جائے، اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ ایک ایکسپرٹ۔ پھر وہ فورنزک آڈٹ کرنے کے بعد جو رپورٹ جاری کی گئی ہے وہ ٹیکنیکلی جتنے ایشوز کا خیال کرنا تھا ان کا خیال کرنے کے بعد کی گئی ہے، یہ ایک ماہر کی رائے ہوتی ہے، دو ماہر بعض اوقات اس میں اختلاف کر جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص کہیں جھوٹا تو نہیں ہے کہ اس نے غلط مثال کے طور پر ویڈیو کو سچا قرار دینے کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ تو آپ ہر قدم پر ایک شخص پر ہی اعتبار کریں گے ایک ویڈیو کی تصدیق کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قانون کے ماہرین سے جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ عدالت کے اندر کسی ویڈیو کو پیش کرنا کئی شرائط کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ عدالت میں کوئی ویڈیو پیش ہو گئی، کوئی آڈیو پیش ہو گئی تو بس اب ہم اس شخص کو مان لیتے ہیں۔ تو جو ناقد یہ اعتراض کر رہا ہے اس پر ہم پلٹ کے یہ اعتراض کرتے ہیں
کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جب سے کیمرہ آیا کرامت بند ہو گئی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے سادہ لوگ گویا ہیں کہ آپ کو کیمرے میں کوئی بھی چیز دکھا دی جائے تو آپ اسے کرامت مان لیں گے؟ تو اگر آپ اتنے سادہ انسان ہیں اور ہمارے معاشرے میں اتنے سادہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھوم رہی ہو تو لوگوں کو بیوقوف بنانا اور بھی آسان ہو گیا آج کل. یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کرامتیں وضع کر دیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کیمرے نے تو کرامت وضع کرنے والوں کا کام آسان کر دیا، کیونکہ آپ بھولے بادشاہ ہیں، آپ کو کوئی بھی ویڈیو دکھا دے گا، آپ قبول کر لیں گے. اس ضمن میں لوگ جو نقطہ ایک اور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر کرامت دکھائے بزرگ. ہم کہیں گے کہ یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کو پابند کر رہے ہیں، بزرگ کو نہیں کر رہے. اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کی تقاضا جب انبیاء سے کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ لازمی طور پر ان کے لیے بھی ایسے معجزات ظاہر نہیں کرتا تھا. وہ قرآن پڑھ لیں، وہ نبی علیہ السلام سے تقاضے کرتے تھے کہ اب آپ لے آئیں عذاب لے آئیں، اب آپ فلاں نشانی دکھائیں، اب آپ یہ کریں. تو کیا ہر وقت وہ نشانی ظاہر ہو جاتی تھی ان پر؟ تو یہ ایک بچکانہ اور سطحی قسم کا اعتراض ہے جو کرامت کے خلاف لوگ وضع کرتے ہیں. اسی ضمن میں، اسی اعتراض کے یعنی ضمن میں ایک بات یہ بھی کہتی جاتی ہے کہ بھائی اتنے سارے ویڈیو کیمرے لگے ہوئے تو کرامت پہلے تو اتنی ساری ہوتی تھی، اب کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بھائی مطلب گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب کرامتیں کم ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کم ہو گئی ہوں، کیونکہ کرامت کے ظہور کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، اور تقوی میں سب سے اہم چیز رزق حلال ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا جب ہر شخص کے گھر میں سود داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو براہ راست اس سے لطف اندوز نہیں ہوگا، اس کے گھر بھی گرد پہنچ جائے گی اس کی ہے. تو اب آپ وہ حدیث ساتھ ملائیے جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک شخص بے حال ہو اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہو لیکن اس کی دعا قبول نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا پینا حلال نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں صحابہ کے درمیان ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ ایک صحابی کو لے کے جاتے تھے، وہ دعا فرماتے تھے، وہ تو بارش ہو جاتی تھی. تو اب کیا ہماری دعاؤں میں ایسی تاثیر رہے گی؟ کیا یہ کرامت نہیں تھی اس صحابی کی؟ تو نقطے کی بات یہ ہے کہ جب تقویٰ اور رزق حلال کا فروغ اتنا عام نہیں رہ گیا تو وہ کرامت جس کو ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ کہیں ظاہر ہونی چاہیے، ظاہرہ اس کا ظہور بھی کم ہوگا. یہ تو ایک بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ کوئی مہاجر العقول بات نہیں ہے کہ ابھی کیوں نہیں ہو رہی اس طرح. ظاہر ہے اس کا تعلق بھی تقوی کے ساتھ ہے. ایک اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بزرگوں کی نسبت سے بعض ایسی کرامات بیان کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ یا اور صحابہ سے ظاہر نہیں ہوئی. تو اس پر ہمارا پہلا جواب جو کہ اصل میں اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرط آپ کس قرآن کی آیت اور کس حدیث سے لائے ہیں کہ کرامت میں ایسی چیز ظاہر ہو سکتی ہے جو صحابہ پر پہلے ظاہر ہوئی ہو؟ یہ تو کوئی حکم ہی نہیں ہے. کل کو کوئی اعتراض کرے گا امام ابو حنیفہ نے دین کے اتنے مسئلے بیان کیے ہیں، حضرت ابو بکر نے تو کیے ہی نہیں تھے، یا بعض اور صحابہ نے تو کیے ہی نہیں تھے. یہ ایک ایسی عجیب و غریب منطق ہے جس کی کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. یہ شرط آئی کہاں سے ہے؟ اس کی قرآن سنت میں بنیاد کیا ہے کہ کرامت غیر نبی اور غیر صحابی کے لیے وہی ہو سکتی ہے جو صحابی سے پہلے ظاہر ہوئی ہو؟ تو یہ تو اپنی طرح سے ایک بنایا ہوا معیار ہے. ظاہر ہے اب چونکہ اپنا سیلف یعنی بنایا ہوا معیار ہے تو اس کے جواب میں ہم آپ سے یعنی مدعی سے دلیل مانگیں گے تو پہلے کہ آپ اس کی دلیل لے آئیے. اصولی جواب یہ ہے کہ کرامت کسی شخص کی وجہ فضیلت کا معیار نہیں ہے. یعنی ان لوگوں کو گویا خطرہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر اولیاء کی اتنی کرامات ظاہر ہو گئی اور فرض کریں صحابہ کی، ویسے تو اصولی بات یہ ہے کہ صحابہ کی بھی بہت ساری کرامات جو ہیں وہ صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن اگر فرض کر لیں ہم اس استدلال کو اس کی فیس ویلیو پہ لے رہے ہیں کہ ان کی زیادہ ہیں، ان کی مقدار میں کم ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ وجہ فضیلت تو ہے ہی نہیں. ہم نے کب کہا ہے؟ کس نے اہل سنت میں یا کس علماء نے یہ بات کہی ہے کہ کرامت زیادہ ہونا جو ہے فضیلت کا معیار ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسے صحابی جن سے کوئی ایک بھی کرامت کبھی ظاہر نہیں ہوئی اور وہ حضرت ابو بکر تو کیا ان کے مقابلے میں کم درجے والے صحابی ہوں، ایک بزرگ نیک بزرگ جن سے مثال کے طور پہ 1000 کرامت ظاہر ہوئی، میں فرضی نمبر لے رہا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ 1000 کرامت والا بزرگ اس ادنا صحابہ یعنی صحابہ کے درجوں میں جو مطلب یہ کہ سب سے اونچے درجے پر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، چاہے کتنی یہ کرامتیں ظاہر کر لے. تو
کیسی ہی کرامت ظاہر ہو جائے، ہم کہہ رہے ہیں صحابی کے ساتھ غیر صحابی کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ناقدین کا ایک ایسا اعتراض ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ پہلو ہی نہیں پایا جاتا جس کی بنا پر انہیں توحش محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کرامت جو ہے وہ کبھی کسی شخص کی ذاتی تسلی کے لیے ہوتی ہے اور کبھی امتیوں کی نصرت کے لیے، تو یہ تو بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ کو اگر عین ممکن ہے کہ ان پہلو سے اس کی ضرورت کم ہو، اور غیر صحابہ کو اس کی ضرورت کسی خاص وجہ سے اس کی ضرورت ہو اور وہ ظاہر ہو جائے اس کے ہاتھ پر، تو اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ اور اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خود ہمارے بزرگان دین اور علماء یہ بات لکھتے آئے ہیں کہ اصل کرامت دین پر استقامت ہے۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے، دین پر اللہ کے احکام پر استقامت اختیار کیا رکھنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور یہاں وقت نہیں ہے، اگر ہم کتابوں میں جا کے حوال پڑھیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کو دین پر کیسی استقامت حاصل تھی۔ صحابہ کی یہ عظیم ترین یعنی آپ سمجھ لیں کرامت ہے کہ وہ دین پر ایسے قائم رہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم 5 نمازیں اس کے فرض پورے کرنے ہوں تو ہمارے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے، حلال اور حرام۔ آپ اپنی ذرا زندگی کا جائزہ لیں، صبح سے لے کے رات تک کتنے اعمال ہیں جو ہم دین کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کی طرف لو لگا کے کرتے ہیں۔ صحابہ کی لو لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف، یہ وہ فیض ہے جو انہیں منتقل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک عظیم ترین کرامت ہے صحابہ کی کہ وہ استقامت ایسی انہیں دین پہ ملی جو کسی بعد والوں کو میسر ہی نہیں آ سکی۔ اس قسم کی کرامت کو حسی کرامت نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو مانوی کرامت کہا جاتا ہے۔ یعنی مانوی کرامت یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اور اس کا کردار ایسا پاکیزہ ہو جائے، دین کے اوپر ایسا قائم ہو جائے کہ انسان حیران ہو جائے کہ کیا یہ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ یار ہم تو اس سے کرنے سے عاجز ہیں، ہم تو اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے مگن ہیں۔ ان کو مانوی کرامتیں اور مانوی معجزات بھی کہا جاتا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے جہاں پر یہ بحث کی ہے کہ نبوت کے اس بات کے طریقے کیا ہیں، دعوی نبوت کے اس بات کے طریقے کہاں ہیں، وہاں آپ نے معجزات کے ضمن میں جہاں بحث کی ہے اس میں ایک یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا عظیم و شان معجزہ یہ ہے کہ آپ نے ناقصوں کو کامل بنا دیا۔ تو اب آپ غور کریں، یہ مانوی اس قسم کے معجزوں کو مانوی کرامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ پانی پر چل لینا یہ حصی جو کرامتیں ہیں یہ اصل چیز نہیں ہے، استقامت اصل کرامت ہے۔ قرآن میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ قائم ہو جائیں، استقامت اختیار کر لیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو استقامت بہت بڑی کرامت ہے، غیر معمولی چیز ہے، صحابہ کو ایسی میسر آئی کہ کسی کو بعد میں میسر نہ آ سکی۔ تو ان مانوی کرامتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یعنی ہم گنتی گننا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا وہ مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی کی 20 کرامتیں، حضرت ابو بکر کی مثال کے طور پہ 2 ہیں۔ ارے ہم کہتے ہیں اس کو آپ یوں نہ دیکھیے، ابو بکر کی زندگی کا ہر لمحہ ایک کرامت کا پہلو لیے ہوئے ہے جو بعد میں کسی کو میسر ہی نہیں آ سکا۔ تو یہ کوئی مطلب غیر معمولی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر حضرت ابو بکر کی زندگی دیکھیں کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، پیر نہیں ڈگمگائے ان شخصیت کے، تو یہ کرامت ہے، یہ بھی ایک کرامت ہے، لیکن ان کو مانوی کرامتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ کمپیریزن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو اگنور کرنے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض جو بالکل سطحی قسم کا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرامتیں بیان کرنے سے نا امت گمراہ ہو گئی اور یہ ہو اور اس میں لوگ پڑ گئے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ خود ہمارے علماء اور بزرگان دین یہی لکھتے آئے ہیں کہ دین پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی استقامت ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ کسی شخص کو اس وجہ سے بہت بڑا مان لیا گیا ہو کہ مثال کے طور پر اس کی کرامتیں زیادہ ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے بہت طویل عرصے، بعض روایتوں میں 40 سال کا ذکر آتا ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ تو کیا امام ابو حنیفہ کی وجہ عظمت یہ ہے کہ وہ ان کی یہ کرامت ہے یا ان کی استقامت ثابت ہے دین پر؟ ہم کہیں گے نہیں، ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے، بلکہ ان کی جو علمی خدمات ہیں دین کے لیے وہ ان کی وجہ عظمت ہے جس کی وجہ سے سر جھکتے ہیں علماء کے ان کے آگے۔ کیا امام شافعی، اسی طرح دیکھیں امام شافعی کی بھی کرامات ثابت ہیں، لیکن کیا ان کی کرامتیں جو ہیں وہ وجہ ہے ان کی عظمت کی؟ امام غزالی کے سامنے جو علماء کے سر جھکتے ہیں وہ ان کی کرامتوں کی وجہ سے جھکتے ہیں۔ اور چھوڑیں اولیاء کی جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے جس کو تصوف کہتے ہیں، اس میں سب سے اوپر جن بزرگان کا نام آتا ہے اس میں شیخ ابن عربی ہیں۔ کیا وہ اپنی کرامتوں کی وجہ سے سب سے بڑے مان لیے گئے ہیں؟ پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہماری امت میں کب کس نے ایسا کیا ہے کہ وہ کرامتوں کی وجہ سے لوگوں کو بڑا بنا دیا ہو؟
بلکہ ہم تو ان ناقدین کو پلٹ کر کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہماری دین کی روایت نے اتنی اہمیت دی نہیں ہے، عوام نے اگر کچھ باتیں بنا لی ہیں تو بھائی عوام کو تو آپ نمائندہ نہ بنائیں. کسی بھی روایت کا نمائندہ اس کے بڑے لوگوں کو بنایا جاتا ہے، اس کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے. تو ہمارے علماء نے تو کبھی اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا، بلکہ یہ تو آپ لوگ ہیں جو اس کو گلیمرائز کر رہے ہیں، اس طرح بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں اور ہمارے منہ کے اندر ایسی بات ڈال رہے ہیں جو ہم کہتے ہی نہیں ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے، الزام تراشی کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بنا لیتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے جو ہے وہ بس امت گمراہ ہو گئی، ان باتوں کے پیچھے لگا دیا. جبکہ امت نے تو کبھی یہ موقف لیا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو لوگوں کی دینی اور علمی جو خدمات تھیں یا ان کے کردار تھے اسی کی وجہ سے ان کو بڑا مانا ہے، صرف کرامت کی وجہ سے کسی کو بڑا نہیں مان لیا. ایک اس سے بھی کم تر الزام جو اسی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بس نا بزرگان دین کا دھاک بٹھانے کے لیے کرامتیں وضع کر دیں اور قصے بنا لیے اور لوگ یقین کریں تاکہ مال بٹور سکیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعی ایسا کرتا ہے کہ وہ مال بٹورنے کے لیے قصے کہانیاں وضع کرتا ہے تو یہ قابل مذمت چیز ہے. جھوٹ بولنا ظاہر ہے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یہ تو قابل مذمت چیز ہے، بشرطے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے اس مقصد کے لیے کرامتیں مشہور کی ہوئی ہیں. تاہم اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ مال بٹورنے کا جو الزام آپ لگا رہے ہیں نا، تو مال بٹورنے کا آج کل کے دور میں پچھلی 1 صدی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ اچھا طریقہ بزرگوں کی کرامتیں مشہور کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے سامنے یہ امپریشن قائم کر رہا ہے کہ میں بس قرآن اور سنت بیان کرنے لگا ہوں. تو یہ والا جو ایک امپریشن ہے نا کہ سب کچھ چھوڑو مجھ سے قرآن و سنت سیکھ لو، یہ قرآن و سنت کے ساتھ جو لوگوں کی عقیدت ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ جو بزرگان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح، اور قرآن و سنت کا ایک سیلف ایکلیمڈ ورژن جو پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ان پر بھی تو الزام لگا سکتا ہے تم مال بٹورنے کے لیے کر رہے ہو یہ، کیونکہ لوگ سب سے زیادہ متاثر اس سے ہوتے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا دیکھو قرآن میں لکھا ہے اور یہی دین ہے، اور جبکہ آپ پارشل ایک حقیقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن کی ٹوٹیلٹی سے بالکل دور ہوتی ہے. تو ہم یہ بات کہیں گے کہ یہ الزام پلٹ کے کوئی آپ کی بدنیتی ظاہر کرنے کے لیے بھی کوئی آپ پر بھی لگا سکتا ہے کہ آپ اصل میں قرآن و سنت کی باتیں جو ہیں وہ مال بٹورنے کے لیے کر رہے ہیں. تو جو جواب آپ اس کا دیں گے ظاہر ہے وہ شخص سامنے والا بھی آپ کو دے گا جس کی نیت پر آپ حملہ کر رہے ہیں. آخر میں ایک نقطے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ ایک پرٹیکولر کرامت یا استقامت یا جس کو کچھ بھی آپ دینا چاہیں نام، اس پر میں ایک مختصر تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ ہمارے موضوع سے کچھ باہر ہے. اور مثال کے طور پر اس تجزیہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ بے معنی قسم کے اعتراضات کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کر کے ان کا تجزیہ کریں واقعے کا تو معلوم ہوتا ہے وہ کوئی اتنی زیادہ محال امور نہیں ہے کہ جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری یہ بات ہوئی کہ امام ابو حنیفہ کی جانب ایک واقعہ منسوب ہے کہ آپ نے طویل عرصے تک 40 سال تک جو ہے وہ فجر کی نماز عشاء کے وضو کے ساتھ ادا کی. اب اس پر ناقدین چند طرح کے اعتراض کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ کیا آپ اپنی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، یا آپ رات بھر سوتے ہی نہیں تھے، جبکہ حضور نے فرمایا رات کو جو ہے وہ اس طرح ہمیشہ جگراتا نہیں کرنا چاہیے اور یہ تو فزیکلی پاسبل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر اس واقعے کا تھوڑا سا تجزیہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرائن سے یہ قابل فہم ہے. مثال کے طور پر یہ کس نے کہا ہے کہ عشاء کی نماز ہمیشہ مثال کے طور پہ 8 بجے پڑھی جاتی ہے اور فجر 6 بجے پڑھی جاتی ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں. عشاء کی نماز کو اگر آپ آخری وقت تک مؤخر کریں تو وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے دوران کوئی بہت طویل فاصلہ نہیں رہ جاتا. تو یہ کیوں محال ہے کہ مثال کے طور پر کہ امام ابو حنیفہ کی یہ عادت ہو کہ وہ عشاء کی نماز کو ذرا آخری وقت میں ادا کرتے ہوں، اور اسی طریقے یا مثال کے طور پہ وطروں کو آخری وقت تک مؤخر کر دیتے ہوں یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب ہو جاتا ہو، یا آپ مثال کے طور پہ مغرب کے بعد آرام فرماتے ہوں اور عشاء کی نماز کو پھر پڑھتے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ممکن ہے کہ عشاء کو اس طرح سے ادا کیا جائے یا اس کی بعض رکعتوں کو اس طرح سے ادا کیا جائے کہ وہ فجر کی نماز کے قریب ہو جائیں اور پھر امام ابو حنیفہ ان کو ایک ساتھ پڑھتے ہوں. تو یہ کہنا کہ وہ عشاء کی نماز کو مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے ساتھ ملاتے تھے، اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ آپ مثال کے طور پہ سوتے ہی نہیں تھے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل سطحی بات ہے. اچھا آپ مثال کے طور پہ اس کو میں یعنی اگر تھیورائز کرنے کی کوشش کریں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ یوں سوچیں کہ اگر ایک شخص فار ایگزامپل سال ہر سال تک نائٹ شفٹ ڈیوٹیاں کرتا ہو، اس بغیر ناغے کے، اس کی جاب کی نیچر ایسی ہو،
اور وہ شخص عشاء کی نماز کو آخری وقت میں ادا کرتا ہو اور پھر اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہو اور وہ ایک ہی وضو سے پڑھتا ہو، اور اس کے ساتھ جو آفس کے لوگ ہوں وہ کہیں یار اس شخص کو ایسی استقامت حاصل تھی، یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کبھی چھوڑتا نہیں تھا، اصل بیان کرنے کا مدعا اس میں یہ ہے، اور بعد میں کوئی کہنا شروع کر دے اچھا یہ تو تم گپ لگا رہے ہو، وہ سوتا نہیں تھا اور وہ یہ نہیں کرتا تھا، فلان ٹپ کرتا تھا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ناممکنات میں سے چیز نہیں ہے، یہ سمجھی جا سکتی ہے۔ آخری بات جو اس ضمن میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کا اصل مدعا یہ ہے جسے ہم کثرت عبادت کہتے ہیں۔ اس روایت میں جو سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمارے ائمہ دین استقامت کس طرح سے اختیار کیے ہوئے تھے اور کیسی مواظبت تھی ان کی عبادات پر۔ چونکہ آج ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے فرض نمازیں ادا کرنا ہی مشکل ہو گئی ہے، تو اب ہم اٹھ کے یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہوں، یقیناً جھوٹ ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی الزام تراشی کرنے کے بجائے ہمیں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ امکان رول آؤٹ نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے کسی نے 40 سال کا عرصہ زیادہ کہہ دیا ہو، اس میں اصل نقطہ 40 سال نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کثرت کے لیے بیان ہوا ہو، اصل نقطہ ہے کثرت عبادت جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ایک واقعہ صحیح نسبت سے صحیح سند سے ہمارے تک پہنچے، نیک لوگ پہنچاتے رہے ہوں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بلا وجہ ایسے فرضی قیاسی باتیں بنا کے جو ہے وہ الزام لگاتا رہوں۔ اس زمانے میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان میں خالص دودھ کا حصول ایک انتہائی مشکل کام ہے، تو اس کا حل کے طور پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دودھ کو کسی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا لیں۔ تو جب میں نے اس بات کو سوچا کہ اچھا دودھ کو لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا لوں، تو مسئلہ یہ کہ جو لیبارٹری میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور جو وہ مشین لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کا اعتبار بھی اتنا ہی ہے جتنا یہ دودھ گھر پہ دینے والے بندے کا ہے۔ تو اس مسئلے کو جب میں نے ایک دودھ والے سے ڈسکس کیا کہ بھائی خالص دودھ کہاں سے ملے گا، اس نے کہا سر خالص دودھ آپ کو اس سے ملے گا جس پہ آپ کو اعتبار ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت نکتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم۔